بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مراد سعید ایک وقت تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے دستے راز سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انتہائی المناک صورتحال سے دوچار ہیں، منظر سے غائب ہیں، شدید علیل ہیں، ان کو کیا بیماری ہے، روپوش ہیں، روزانہ وہ اپنا گھر یا ٹھکانہ بدل رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے یا عمران خان نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ مراد سعید کے حوالے سے باقاعدہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر ایک رپورٹ چلی ہے، اور پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ چلی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ بہت ہی اہم اور سنگین معاملہ ہے، اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں اس پر تبصرہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اب سابق وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، جن کو اب تکنیکی طور پر وہ اب پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں، لیکن جب تک الیکشن کمیشن اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر یہ بیان دیا ہے کہ جناب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے۔ یہ الزام انہوں نے گزشتہ روز لاہور میں صحافیوں کے ساتھ ایک گفتگو کے دوران لگایا۔ اور اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ عمران خان نے 4-5 دن پہلے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آرمی چیف۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے دانستہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار قرار دیتے ہوئے پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام دیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان نے اب بالواسطہ طور پر یا انڈائریکٹلی آرمی چیف کو غیر جانبدار قرار دیا ہے۔ یہ ان کی اس پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف یا آرمی قیادت کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ متنازع بنائیں۔ اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن عمران خان کے بارے میں تمام ملک کے جو آزاد تجزیہ کار ہیں، میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا پی ٹی آئی کے تجزیہ کاروں کی بات نہیں کر رہا، اسی طرح تمام جو اس وقت ملک میں آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مقدمات میں نااہل بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک آدھ مقدمے میں ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 9 جنوری 11 جنوری ان کی کچھ پیشیاں ہیں عدالت میں، دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فواد چودھری نے، جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز بی بی سی کے ایک پروگرام ہارٹ ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے یا انٹرویو دیتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، وہ در حقیقت تحریک انصاف کا مقابلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں براہ راست ملوث تھی، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کرنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز گل کی گزشتہ روز اسلام آباد میں پیشی تھی۔ وہ پیش ہونے سے پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل کی گئی، اور اسی طرح ایک ایمبولینس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ کمال کی اداکاری کی ایک مرتبہ پھر انہوں نے، البتہ جج صاحب نے ان کی عرض، کیونکہ ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی، لہٰذا ان کو 20 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ ان کے وکیل کی درخواست پر ان کو ایک موقع اور دے دیا ہے۔ اب مراد سعید آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کے دستے راز کے طور پر جانا جاتے تھے یا جانے جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے عمران خان کے اوپر متعدد اخلاقی الزامات بھی لگے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، یہ محض الزامات ہی ہیں، لیکن مراد سعید کی عمران خان سے جو قربت ہے وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور یہ ان کے فرنٹ مین تھے، قومی اسمبلی ہو یا کوئی بھی جگہ ہو،
اس وقت کی اپوزیشن کے خلاف جو سب سے زیادہ سخت زبان استعمال کرتے تھے وہ تھے مراد سعید۔ مراد سعید کو وزارت دی گئی، وزارت مواصلات۔ مراد سعید کے اوپر طرح طرح کے کرپشن کے الزامات لگے، اربوں روپے کے، خاص طور پر وہ جو پاکستان پوسٹ کے حوالے سے کوئی 10-12 ارب کا ایک الزام ہے، اسی طرح مختلف جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو ٹھیکے ہیں اس میں مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں، نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے۔ مراد سعید یعنی ایک پوسٹر بوائے کے طور پر، ایک فرنٹ مین کے طور پر وہ عمران خان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ تمام وزراء میں ان کو نمبر 1 کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا کہ تمام وزراء میں کارکردگی اگر کسی کی ہے تو وہ مراد سعید کی ہے۔ مراد سعید کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان دنوں وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کو دل کا عارضہ بھی ہو گیا، یعنی عارضہ قلب جسے ہم کہتے ہیں، کوئی دل کی بیماری بھی ان کو لگ چکی ہے، اور وہ بدحال ہیں، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے خوف کی وجہ سے روزانہ ٹھکانے بدلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرات ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے، یا ان کے کچھ دشمن ہیں جن کا ہمیں علم نہیں، لیکن وہ چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے ایک سابق بلکہ موجودہ رکن قومی اسمبلی نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو یہ بتایا ہے کہ جی مراد سعید کو یہ بھی شکوہ ہے کہ انہیں عمران خان نے تنہا چھوڑ دیا ہے، ان کی مشکل میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ اس پر بڑے دل گرفتہ ہیں، یہ دل برداشتہ ہیں۔ اب تھوڑی بہت تحقیق جب ہم نے کی تو پتہ یہ چلا کہ جناب مراد سعید نے کچھ ایسے بیانات دے رکھے ہیں جو کہ ویڈیو بیان کی صورت میں موجود ہیں، اور جن میں سب سے بڑا ایک بیان یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کو معلوم ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر کس نے بھیجا، اور ارشد شریف کے قاتل کون ہیں، اور ارشد شریف کی ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ اور ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف کا کوئی لیپ ٹاپ یا موبائل فون بھی ان کے پاس ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اس حوالے سے ان کو ایف آئی اے نے طلب کیا، وہ ایف آئی اے یا جو بھی تحقیقاتی ٹیم تھی ان کو طلب کیا، وہ اس میں حاضر نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کریں گے، اور کوئی معاملہ جو ہے وہ ایف آئی اے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کیونکہ اس پر ان کی 1 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں، ایک تو ارشد شریف کے قتل سے پہلے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے جب ارشد شریف کو باہر بھیجا گیا، میں فرار کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے مراد سعید ان کو پشاور لے کر گئے، پھر پشاور سے چیف منسٹر کے پروٹوکول کے ذریعے ارشد شریف کو پشاور ایئرپورٹ پر لے جایا گیا، اور وہاں سے ان کو دبئی بھجوایا گیا۔ یہ ایک اور معاملہ ہے کہ دبئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اس میں بھی مزید تحقیقات سامنے آئی ہیں، کسی اور ویڈیو میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ اس میں بھی مبینہ طور پر آئی ایس آئی کا ایک اہلکار ملوث ہے، جس کا نام بتایا جاتا ہے ارسلان ستی، جو کہ دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ میں ویزا آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اسی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آئی ایس آئی کے آفیسر کو وہ سویلین سائٹ کا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں میجر تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں انڈر کور تھا، لیکن وہ آئی ایس آئی کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر وہ اس ارسلان ستی اس کا نام ہے، وہ اس کو پاکستان طلب کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ پاکستان نہیں آیا۔ تو مراد سعید کو یہ معلوم ہے، اب وہ ایک لحاظ سے مراد سعید اس طرح کی خبریں پھیلا کر مبینہ طور پر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اب ان کا عمران خان یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے ان کو ڈچ کر دیا ہے یا ان کو ایک لحاظ سے تنہا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا وہ دل برداشتہ ہیں۔ اب مراد سعید کے حوالے سے ہم حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ 2-3 مہینے سے وہ باقاعدہ روپوش ہیں، وہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر نظر نہیں آتے، کوئی انٹرویو ان کا سامنے نہیں آیا، کوئی ان کی ویڈیو سامنے نہیں آئی، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی مراد سعید سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ آئی ایس آئی کی جو 2 انکوائریاں چل رہی ہیں ان دونوں کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں۔ تو وہی جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو موجودہ وزیر اعظم کی جو ریکارڈنگ سامنے آئی، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کے اے ڈی سی ایک میجر کو گرفتار کیا گیا، اس میجر کے
ٹیلی فون کال یا تانے بانے جو ہیں وہ دبئی اور سعودی عرب تک وہ کانٹیکٹس چلے گئے. دبئی جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا وہی میجر ارسلان ستی اس میں ملوث ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب ان سے ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم تحقیقات کرنے گئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ترکی میں ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کو جواب دینی ہے, وہ آئی ایس آئی کو جواب دیں. کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس وقت مراد سعید جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہی از ان ڈیپ ٹربل اور تھک واٹرز. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.